السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں انسانیت کی سب سے پہلی دشمنی کب اور کیسے شروع ہوئی؟ ایک ایسی دشمنی جو آج بھی ہر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کر دیا۔ آخر اس انکار کے پیچھے کیا راز تھا؟ تکبر، حسد یا کچھ اور؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کی کہانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کیوں کی، کیسے کی اور آج تک یہ دشمنی کیسے جاری ہے۔ تیار ہو جائے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عن قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹکری کی طرح آواز دینے اور کنکنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پونکی اور وہ یک با یک گوشت پوست ہڈی پٹے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور تکبر کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اور پھر دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی۔ اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھ وہ جو ایک درخت ہے، تو کبھی اس کے پاس نہ پٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو، یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا وجود پیدا کیا، پھر تمہاری یعنی نوع انسانی کی شکل و صورت بنا دی۔ پھر وہ وقت آیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ۔ اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس کی جھکنے والوں میں سے نہ تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھی ہوئی گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اے پیغمبر، جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوع انسانی پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہو کہ میں اسے درست کر دوں، یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ جائے اور اس میں اپنی روح پھونک دو، تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سر بسجود ہو گئے، مگر ایک ابلیس، اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا
میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں اپنے روح پونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سر بسجود ہو جاؤ۔ پس سب ہی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ مانا، گھمنڈ کیا اور وہ علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کو بیدو سے خوب واقف ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق خاکی، بلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہو۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر نحوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے، پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونت اور خدائے تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر آپ اس نے پھر ایک مرتبہ اپنے شیطانت کا مظاہرہ کیا، جب تو نے مجھ کو راندائی درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل پادش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا برے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی جہنم کا سزاوار ہو جائے گا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس سے مٹی سے، فرمایا جنت سے نکل جا۔ تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے،
یہاں سے نکل دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائے گا، تجھے مہلت ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا، تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض یہ کہ ہر طرف سے ان پر آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل اور ٹکرایا ہوا، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ پاداشی عمل میں تم سب سے جہنم بھر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کرو جسے تو نے خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا ہے، جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ حکم ہوا کہ اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا کہ تو راندہ ہوا، اور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی۔ اس نے کہا خدایا مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گا۔ فرمایا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی۔ اس نے کہا خدایا چونکہ تو نے مجھ پر نجات و سعادت کی راہ بند کر دی تو اب میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں ان کے لیے چھوٹی خوشنمایاں بنا دوں اور راہ حق سے گمراہ کر دوں۔ ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں جانتا ہوں میرے بہکانے میں آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا بس یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بندگی کی راہ سے بھٹک گئے، اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔